السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس قال سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في ارض يختلف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سنا، اس حال میں کہ وہ اپنے باغ میں میوہ چن رہے تھے، پھل چن رہے تھے۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو یہ باغ میں پھل چن رہے تھے، میوے چن رہے تھے، اس کا ذکر صورت حال کو بتانے کے لیے ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات میں جلدی کی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن سلام یہود کے بڑے عالم تھے، انہیں اس بات کا انتظار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، اور ان کے اوصاف توریت میں پڑھ چکے تھے، انہیں معلوم تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو فوراً ہی وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقالا، اور کہا، انی سائلک عن ثلاث، میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں دریافت کرتا ہوں، لا یعلمہن الا نبی، یعنی یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں صرف نبی ہی جانتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ صرف نبی ہی جانتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن سلام یہ تو نبی تھے نہیں، تو پھر انہیں بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اور جب سائل کو کسی چیز کے بارے میں خود معلوم نہ ہو تو سامنے والا کیا جواب دیتا ہے، تو اس کا علم پوچھنے والے کو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے؟ تو اس بارے میں کہا گیا کہ عبداللہ ابن سلام کو اس کا علم تھا، اور انہوں نے آسمانی کتاب کے ذریعہ یعنی توریت کے ذریعہ اسے حاصل کیا تھا۔ یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ انہیں نبی ہی جانتا ہے، یعنی اسے کوئی آدمی اپنے سے نہیں سمجھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتانے سے یا اس کی کتابوں سے ہی اس کا علم ہو سکتا ہے۔ اب 3 سوالات کیا تھے؟ فرمایا فما اول اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کیا ہے؟ وما اول طعام اہل الجنہ، اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے؟ یعنی جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے انہیں کون سی چیز کھانے کے لیے پیش کی جائے گی، ملے گی؟ اور تیسرا سوال تھا وما ينزع الولد الى ابیہ او الى امہ، اور کون سی چیز بیٹے کو اس کے باپ کی طرف یا اس کے ماں کی طرف کھینچتی ہے؟ یعنی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے بیٹا کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے؟ قال اخبرنی بہن جبرائیل آنفا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل نے مجھے ان چیزوں کی خبر دی ہے۔ یعنی سائل نے یہ کہا تھا کہ اسے اللہ کا نبی ہی جان سکتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ بھی ہو گیا، اور کہ جبریل امین نے ابھی مجھے اس کے بارے میں خبر دی ہے، اور ساتھ ہی جبریل کا ذکر آیا، وحی کا ذکر آیا، تاکہ سائل اچھی طرح سے جواب کی طرف متوجہ ہو جائے۔
اما اول اشراط الساعہ فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی، جمع کرے گی۔ یہ پہلی نشانی سے مراد بڑی نشانیوں میں پہلی نشانی، ورنہ مطلقاً تو نشانیاں بہت ہیں اور بہت سی پائی بھی جا رہی ہیں، یہاں مراد بڑی نشانیاں ہیں۔ تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی، انہیں جمع کرے گی۔ وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اور رہا وہ پہلا کھانا جسے جنتی کھائیں گے، فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، تو وہ مچھلی کے جگر کا کنارہ ہے۔ زیادتو کبد حوت، مچھلی کے جگر کا کنارہ، یعنی وہ ٹکڑا جو مچھلی کے جگر میں لٹکتا رہتا ہے، کنارے ہوتا ہے، وہی جنتیوں کو سب سے پہلے کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وہ بہت لذیذ اور بہت عمدہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ۔ اور تیسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی سے سبقت کر جاتا ہے، یعنی رحم مادر میں اگر مرد کا پانی پہلے پہنچ جاتا ہے، اس کی منی پہلے پہنچ جاتی ہے تو بچہ مرد کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر رحم میں عورت کی منی پہلے پہنچ جاتی ہے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہاں پہنچنا غلبے کے معنی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو بچہ مرد کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کی منی غالب آتی ہے تو بچہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ تین سوالات تھے حضرت عبداللہ ابن سلام کے، سرکار نے تینوں کے جوابات ارشاد فرما دیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ گویا فوراً ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا، کیونکہ جو صفات آپ نے توریت میں پڑھ لی تھی، ان صفات کا آپ نے مشاہدہ کر لیا، دیکھ لیا، اور جو سوالات پوچھ کر کے آپ کو یقین حاصل کرنا تھا، آپ نے وہ سوالات بھی کر لیے اور سرکار نے جوابات دے دیے، تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ لیکن انہوں نے ایک بات کہی جو یہود کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، ان الیہود قوم بہت، اے اللہ کے رسول، بے شک یہود یہ بہت الزام لگانے والی، بہتان تراشی کرنے والی قوم ہے۔ بہت یہ بہت کی جمع ہے جو باہت کے معنی میں ہے، معنی ہوتا ہے ایسا کہنا جو اس نے کیا ہی نہیں ہے، یعنی الزام لگانا، تہمت لگانا۔ تو یہود، بے شک یہود یہ بہت تہمت لگانے والی قوم ہے۔ وَإِنَّهُمْ إِن يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِ، انہیں اگر میرا اسلام معلوم ہو جائے گا، من قبل ان تسألہم، قبل اس کے کہ آپ ان سے دریافت کریں، پوچھیں، یبہتوننی، تو وہ مجھ پر تہمت لگائیں گے، مجھ پر الزام لگائیں گے۔ فجاءت الیہود، تو یہ بات ہو گئی کہ حضرت عبداللہ ابن سلام کا اسلام ابھی ظاہر نہ کیا جائے، یہاں تک کہ یہود سے ان کے بارے میں بات کر لی جائے۔ تو یہود کے آنے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام کسی کنارے چھپ گئے، اور جب یہودی آئے، فقال ای رجل عبد اللہ فیکم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟
قالو خیرنا وابن خیرنا، وہ تو ہم میں سب سے بہتر ہیں، ہم میں سب سے بہتر شخص کے بیٹے ہیں۔ بہتر ہیں یعنی وہ کتاب کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت نیک اور بہت شریف طبیعت ہیں، ہم میں بہتر کے بیٹے ہیں۔ اس لیے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام یہ حضرت یوسف ابن یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ اور کہا وسیدنا وابن سیدنا، اور وہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ فقالا، یہ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارأیتم ان اسلم عبداللہ ابن سلام، بھلا بتاؤ اگر عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئیں، اسلام قبول کر لیں، تو کیا تم بھی اسلام قبول کر لو گے؟ یہ تمہارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، تم میں سب سے بہتر ہیں، سب سے بہتر کے بیٹے ہیں، تو اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم سب بھی اسلام قبول کر لو گے؟ قالو، بولے، اعاذہ اللہ من ذالک، اللہ عبداللہ ابن سلام کو اس سے بچائے، محفوظ رکھے، یعنی اسلام سے اسے محفوظ رکھے، بچائے۔ فخرج عبداللہ، یہ سن کر کے حضرت عبداللہ ابن سلام باہر آ گئے، جہاں وہ چھپے ہوئے تھے وہاں سے نکل کر کے ان کے سامنے آ گئے، باہر آ گئے۔ فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فقالوا شرنا وابن شرنا، اتنا سننا تھا کہ وہی یہودی جو ان کی تعریف کر رہے تھے بولے شرنا، یعنی ہوا شرنا، وہ ہم میں سب سے برے ہیں، وابن شرنا، اور ہم میں سب سے برے شخص کے بیٹے ہیں۔ فانتقصوه، اور انہوں نے ان کی خوب تحقیر کی، خوب تنقیص کی، اور طرح طرح کی خامیاں، کمیاں اور برائیاں بیان کی۔ قال هذا الذي كنت اخاف یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہی وہ چیز تھی جس کا مجھے ڈر تھا، اندیشہ تھا، یعنی میں اسی بات سے ڈر رہا تھا کہ اگر آپ نے میرے بارے میں ان سے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام کو بیان کر دیا یا انہیں میرا اسلام لانا معلوم ہو گیا تو مجھ پر طرح طرح کی تہمت لگائیں گے، بہتان تراشی کریں گے۔ رواہ البخاری، یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے۔ اب اس حدیث پاک سے یہ بات بہت واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، جو باتیں صرف نبی جان سکتا ہے وہ باتیں آپ کو معلوم تھی، اور جبریل امین کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا علم عطا فرما دیا تھا، اور یہ خود معجزہ ہے، یعنی ایسا علم جسے آج کوئی نبی کے علاوہ کوئی جان نہ سکے، کوئی معلوم نہ کر سکے، یقیناً یہ معجزہ ہے، یہ خرق عادت ہے، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیب کا بھی علم ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور حین بلغنا اقبال ابی سفیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے مشورہ کیا جس وقت ہمیں ابو سفیان کے آمد کی خبر پہنچی، یعنی جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان شام سے مکہ کی طرف بہت سارے اونٹ، بہت سارے ساز و سامان کے ساتھ آ رہا ہے، جب یہ خبر ہمیں پہنچی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے سب کو جمع کیا اور مشورہ فرمایا۔ وقام سعد بن عبادہ، تو حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے، یہ انصار میں بہت اہمیت کے حامل تھے، بلکہ ان کے سردار تھے، ان کے رئیس تھے، وہ کھڑے ہوئے۔
اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ والذی نفسی بیدہ لو امرتنا ان نخیضها البحر لاخذناها، اے اللہ کے رسول قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم سواریوں کو، جانوروں کو سمندر میں ڈال دیں، لاخذناها تو ہم ضرور انہیں سمندر میں ڈال دیں گے، ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برک الغماد لفعلنا، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان سواریوں کے جگر پر ضرب لگائیں برک غماد تک، لفعلنا تو ہم ضرور ایسا کریں گے۔ یہ برق اور برق دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ الغماد اور الغماد یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ برق الغماد سے مراد یا تو روئے زمین کا بالکل آخری کنارہ ہے، روئے زمین کا بالکل آخری کنارہ، یا برق الغماد سے مراد یمن کا ایک شہر ہے، یا برق الغماد سے مراد یہ مکہ سے 5 دن رات کی مسافت پر ایک جگہ ہے، وہ مراد ہے۔ یہاں برق الغماد کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں، آپ ہمیں جس بات کا بھی حکم دیں ہم آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم اپنی سواریوں کے جگر پر ضرب لگاتے ہوئے، ضرب لگانے کا مطلب کیا ہے، یعنی انہیں ایڑ لگاتے ہوئے، جب سوار گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور اسے دوڑاتا ہے تو وہ اپنی ایڑی اس کے جگر کے پاس رگڑتا رہتا ہے تاکہ وہ تیز رفتاری سے اپنا سفر جاری رکھے۔ تو اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم اپنی سواریوں کے جگر پر ضرب لگائیں، ایڑ لگاتے رہیں، کہاں تک جانے کے لیے؟ برق غماد تک۔ اب یہ چاہے یمن کا شہر مراد ہو یا روئے زمین کا آخری کنارہ مراد ہو، ہم وہاں تک سفر کریں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے۔ قال فندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، فانطلقوا اور سب چلے، حتی نزلوا بدرا یہاں تک کہ سب مقام بدر پر اترے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا مسرع فلان، یہ فلاں کے قتل ہونے کی جگہ ہے، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ہاہنا و ہاہنا، اور سرکار اپنا ہاتھ زمین پر یہاں اور یہاں رکھتے جاتے، یعنی ایک جگہ ہاتھ رکھ کر کے فرماتے یہاں فلاں کے قتل ہونے کی جگہ ہے، دوسری جگہ ہاتھ رکھتے اور ارشاد فرماتے یہاں فلاں کے قتل، یہ فلاں کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں فما مات احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے آگے نہیں بڑھا، وہاں سے متجاوز نہیں ہوا، یعنی جب اگلے دن ان کے ساتھ جنگ ہوئی تو سب نے مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ جہاں ہاتھ رکھ کر کے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، وہ شخص وہیں مرا ہوا پایا گیا، وہ وہیں مرا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس میں اس حدیث پاک میں معجزہ یہ ہے کہ کل کیا ہوگا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، کب کون مرے گا یہ بھی آپ کو معلوم ہے، کہاں کون مرے گا یہ بھی آپ کو معلوم ہے، اس لیے کہ آپ نے جنگ ہونے سے پہلے ہی نشان لگا دیا اور یہ بتا دیا کہ یہاں فلاں مرے گا اور یہاں فلاں شخص مرے گا۔ یہ معجزہ ہے۔ وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا فرمائی، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ يَوْمَ بدر، اور وہ بدر کے روز ایک قبے میں تھے، یعنی اس وقت آپ ایک قبے میں تھے، قبہ نما ایک خیمے میں تھے،
اس وقت آپ نے دعا کی اور اس طرح فرمایا اللہم انشدک عہدک ووعدک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے عہد یعنی امان کے عہد کا مطالبہ کرتا ہوں، تیرے وعدے یعنی کامیابی کے وعدے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اللہم ان تشاء لا تعبد بعد اليوم، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے، یعنی یہ گنے چنے مسلمان تیری رضا کے لیے اور تیری جانب سے عطا کیے گئے مذہب کی سربلندی کے لیے آئے ہوئے ہیں، اگر تو چاہے تو آج یہ سب کے سب شہید ہو جائیں اور اس کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے، اور اگر تو چاہے تو انہیں غلبہ اور نصرت عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے روئے زمین پر تیری بندگی کی جاتی رہے۔ تو اس طرح سے انتہائی مبالغے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے۔ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ، تو حضرت ابو بکر نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا حسبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے لیے اتنا کافی ہے، الحت علی ربک، آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں بہت مبالغے کے ساتھ اصرار کے ساتھ دعا کی ہے۔ فخرج وهو يحسب في الدرع، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قبہ نما خیمے سے باہر نکلے اس حال میں کہ آپ زرہ میں اچھل رہے تھے، یعنی آپ زرہ پہنے ہوئے تھے اور خوشی سے آپ اچھل رہے تھے۔ وهو يقول، اور فرما رہے تھے سيهزم الجمع ويولون الدبر، ان قریب ان جماعتوں کو شکست دے دی جائے گی اور ان کی پیٹھ پھیر دی جائے گی۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس میں بھی آپ کا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے کفار و مشرکین کی شکست کی خبر دے دی اور یہ بتا دیا کہ بس جلد ہی انہیں شکست دے دی جائے گی اور ان کی پیٹھ پھیر دی جائے گی، اور بعد میں ویسا ہی واقع بھی ہوا۔ یہاں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس سے تو لگتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا توکل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل سے زیادہ تھا، کہ وہ دعاؤں پر دعائیں کیے جا رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اتنی دعا کرنا کافی ہے، اور اب آپ نے بہت اصرار کر لیا، بہت دعا کر لی، اب کام ہو جائے گا انشاءاللہ، اب ضرورت نہیں۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہتے ہیں، لیکن یہ اعتراض بالکل بیجا ہے، اس سے کبھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا توکل یہ حضرت ابوبکر صدیق سے کم تھا، یہ کبھی ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دعا فرمانا یہ اپنے صحابہ کے دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے اور رائے گاہ نہیں جاتی ہے، اور چونکہ یہ پہلا معرکہ تھا جس میں مسلمان دشمنوں سے مقابلے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اس لیے ان کے دلوں کی تسکین کے خاطر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت اصرار کے ساتھ آوزاری سے دعائیں فرمائیں تاکہ تمام صحابہ کو مزید اطمینان اور یقین ہو جائے، کیونکہ جب انہیں یہ معلوم ہے کہ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر جب یہ دیکھیں گے کہ نبی نے بہت آہوزاری اور بہت مبالغے کے ساتھ دعا کی ہے، تو پھر انہیں اور یقین ہو جائے گا کہ ضرور یہ دعا قبول ہوگی اور فتح و نصرت ہمارے لیے مقدر ہے۔ تو جب یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اتنا کافی ہے، تو گویا انہوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ ہمارے اور دیگر صحابہ کے اطمینان کے لیے اتنا دعا کرنا ہی کافی ہے، تو سرکار مطمئن ہو گئے اور خوش ہو گئے۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور انہیں یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے روز ارشاد فرمایا ھذا جبرائیل آخذ برأس فرسہ علیہ عدات الحرب، یہ جبریل ہیں اپنے گھوڑے کا سر پکڑے ہوئے ہیں۔ سر پکڑنے کا مطلب یعنی سر کو کنٹرول میں رکھا ہے لگام کے ذریعہ، کہ آدمی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو لگام پکڑے رہتا ہے تاکہ وہ کنٹرول میں رہے، قابو میں رہے۔
علیہ ادات الحرب، ان کے اوپر جنگ کے آلات ہیں، جنگ کے ساز و سامان ہیں، یعنی وہ بالکل تیار ہو کر کے آئے ہوئے ہیں۔ تو اب اس حدیث پاک میں معجزہ کیا ہے؟ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبریل امین کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، ان کے حالات، ان کی کیفیت کو دیکھنا، ان کے گھوڑے کو دیکھنا اور ان کے جنگی آلات کو دیکھنا، یہ سب معجزہ ہے، اس لیے کہ کوئی عام انسان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ خود وہ صحابہ کے بیچ میں موجود تھے، صحابہ کے ساتھ وہ جنگ میں شامل تھے، لیکن کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ یہ دیکھنا یہ معجزہ ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، فرمایا بینما رجل من المسلمین یومئذ یشتد فی اثر رجل من المشرکین امامہ، اسی درمیان کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اس دن مشرکوں میں سے ایک شخص کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اور وہ مشرک اس مسلمان کے آگے بھاگ رہا تھا، یعنی اس کے تعاقب میں مسلمان جا رہا تھا۔ اذ سمع ضربۃ بالصوت فوقہ، اچانک اس مسلمان نے اس کے اوپر کوڑے کے ضرب کی آواز سنی، وہ صوت الفارس، اور ایک گھڑ سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا ہے اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو۔ یہ حیزوم حضرت جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ تو اس سوار نے کہا حیزوم آگے بڑھو۔ اذ نظر الی المشرک امامہ خر مستلقیا، اتنے میں اس مسلمان نے اپنے آگے مشرک کی طرف دیکھا، خر مستلقیا، کہ وہ چت گر پڑا ہے۔ فنظر الیہ، تو اس مسلمان نے اس مشرک کی طرف غور کیا، دیکھا، فاذا ہوا قد ختم عنفہ، تو اس کی ناک توڑ دی گئی ہے، وشق وجہہ، اور اس کا چہرہ چیر دیا گیا ہے، کضربۃ الصوت، کوڑے کے ضرب کی طرح سے، یعنی اس کا چہرہ اس طرح سے پھٹا ہوا ہے، اس طرح سے چرا ہوا ہے، لگتا ہے کہ اس کے چہرے پر بہت سخت کوڑا پڑا ہے اور چہرہ اس کا پھٹ گیا ہے۔ فخضر ذالک، اور وہ مشرک پورا سبز ہو چکا ہے، یعنی اس کوڑے کے ضرب کی وجہ سے اس کا چہرہ، اس کا جسم سبز پڑ چکا ہے۔ فجاء الانصاری فحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انصاری صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا صدقت ذالک من مدد السماء الثالثہ، تو نے سچ کہا، یعنی جو تو نے واقعہ بیان کیا ہے، جو تو نے آواز سنی ہے، یہ سب سچ ہے، وہ تیسرے آسمان کی مدد سے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدر کے روز تمام آسمانوں سے مدد آئی تھی، اور یہ مدد جو تھی وہ تیسرے آسمان سے آئی تھی۔ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کو سب معلوم ہے کتنے فرشتے آئے اور کون فرشتے کس آسمان سے آئے، اور آواز سن کر کے، خبر کو، واقعہ سن کر کے آپ نے بتا دیا کہ وہ مدد کس آسمان کی تھی۔ فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ 70 وَأَسَرُوا 70، اس دن مسلمانوں نے 70 کو قتل کیا اور 70 لوگوں کو گرفتار کیا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ وعن سعد بن ابی وقاص قال، اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رأیت عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن شمالہ یوم احد رجلین، حضرت سعد بن ابو وقاص نے فرمایا کہ میں نے احد کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے اور بائیں 2 لوگوں کو دیکھا، علیہما ثیاب بیض، جن کے اوپر سفید کپڑے تھے، یقاتلان کاشد القتال، جو سخت جنگ کر رہے تھے، ما رأیتہما قبل ولا بعد، میں نے انہیں نہ تو اس دن سے پہلے دیکھا اور نہ اس دن کے بعد دیکھا، یعنی جبرائیل و میکائیل، اس سے ان کی مراد جبریل اور میکائیل ہے، یعنی وہ 2 فرشتے تھے جو آپ کے دائنے اور بائیں
موجود تھے، سفید کپڑا پہنے ہوئے تھے اور بہت سخت جنگ کر رہے تھے، دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے. ان کے پہلے نہ اس روز سے پہلے نہ میں نے انہیں دیکھا اور نہ اس دن کے بعد میں نے انہیں دیکھا. تو یعنی کے ذریعہ یہ راوی نے گویا تفسیر کر دی ہے کہ وہ کون تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، بیان کیا گیا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، ایک جبریل تھے اور ایک میکائیل تھے. تو راوی نے اسی کو نام کے ساتھ روایت میں بیان کر دیا. وعن البراء قال، اور حضرت برا سے روایت انہوں نے بیان کیا، بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم راحتن الی ابی رافع، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جماعت ابو رافع کی طرف بھیجی. یہ ابو رافع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، طرح طرح کے فتنے اور فساد پھیلاتا رہتا تھا اور اس کے بعد بھاگ کر کے اپنے قلعے میں روپوش ہو جاتا تھا. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فتنے اور فساد کا خاتمہ کرنے کے لیے صحابہ کی ایک جماعت بھیج دی. فدخل علیہ عبداللہ ابن عتیق بیتہ لیلا وہو نائم، تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رات کے وقت اس کے گھر میں داخل ہو گئے اس حال میں کہ وہ سو رہا تھا. فقتلہ، اور انہوں نے اسے مار ڈالا. فقال عبداللہ ابن عتیق نے بیان کیا، فوضعت السیف فی بطنہ، میں وہ سو رہا تھا، میں نے تلوار اس کے پیٹ میں رکھ دی، حتی اخذ فی ظہرہ، یہاں تک کہ تلوار نے اس کی پشت کو لے لیا، یعنی ادھر رکھا اور ادھر پار کر دیا. فعرفت انی قتلتہ، اور میں نے جان لیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے. فجعلت افتح الابواب، تو میں دروازے کھولنے لگا. یعنی جانے کے وقت تو کسی طرح سے کود کر کے گئے تھے، لیکن واپسی میں اب اندر سے آنا تھا، دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلنے لگے. حتی انتہیت الی درجۃ، یہاں تک کہ میں سیڑھی تک پہنچ گیا، زینے تک پہنچ گیا. فوضعت رجلی فوقعت فی لیلۃ مقمرہ، تو میں نے اپنا پاؤں رکھا تو میں چاندنی رات میں گر گیا. یعنی میں نے پاؤں رکھا، پاؤں رکھنے میں پاؤں صحیح نہیں پڑا، میں نے سمجھا کہ میں زینے پر پاؤں رکھ رہا ہوں، لیکن وہ پاؤں اس کے علاوہ پڑ گیا اور میں زینے سے نیچے گر گیا، چاندنی رات میں پڑ گیا. فن کثرت ساقی، تو اس گرنے کی وجہ سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی. فعصبتها بعمامۃ، میں نے اپنے امامے سے، اپنی پگڑی سے اسے باندھا. فانطلقت الی اصحابی، اور اپنے اصحاب کی طرف آیا، یعنی جو میرے احباب، میرے ساتھ جانے والے گھر کے باہر کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے، تو میں نکل کر کے ان کے پاس آیا. فانتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہاں سے چل کر کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. فحدثتہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس واقعے کو بیان کیا اور اپنی پنڈلی ٹوٹنے کا بھی ذکر کیا. فقال ابسط رجلک، سرکار نے ارشاد فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ. فبسطت رجلی، تو میں نے اپنا پاؤں پھیلا دیا. فمسحھا، تو سرکار نے اس پاؤں پر، اس ٹوٹی ہوئی ہڈی پر اپنا ہاتھ پھیر دیا. فکانما لم اشتکھا قط، تو وہ پاؤں فوراً اس طرح سے ٹھیک ہو گیا کہ گویا کبھی مجھے اس پاؤں میں کوئی شکایت ہی نہیں ہوئی، یعنی کبھی میرا وہ پاؤں ٹوٹا ہی نہیں، کبھی اس میں کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کا اختیار ہے کہ آپ نے پاؤں کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر اپنا دست شفا پھیر دیا تو وہ پاؤں فوراً ٹھیک ہو گیا، اور ایسا ٹھیک ہوا کہ لگتا تھا کبھی یہ پاؤں ٹوٹا ہی نہیں، کبھی اس میں کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں. بس آج کا سبق اسی پر موقوف کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.